السلام علیکم ناظرین، اورحان غازی کے ایپیسوڈ نمبر 1 میں خوش آمدید۔ انشاءاللہ اورحان سیریز کی تمام ایپیسوڈز آپ کو ملیں گی جمال اردو ایکسپلین یوٹیوب چینل پہ۔ اگر چینل میں کوئی کاپی رائٹ کا مسئلہ نہیں آتا ہے تو، اور ساتھ میں سب سے پہلے بھی آپ دیکھ پائیں گے اس سیزن کے ایپیسوڈز ہمارے یوٹیوب چینل جمال اردو ایکسپلین پہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس نئے دور کی۔ ناظرین، یہ نیا دور عثمان غازی کے 10 سال کے عرصے کے بعد کا دور ہے۔ بورسا کی فتح کے لیے بہت سے محنت کی گئی ہے، بہت سے قلعے فتح کر لیے گئے ہیں۔ کیا، کب، کیسے، آئیے جانتے ہیں۔ ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم بورسا کا قلعہ دیکھتے ہیں، جہاں پہ گورنر ساروس اور کلاڈیوس اور ایک ترک سردار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ ترک سردار اس سے کہتا ہے کہ اورحان بہت بے صبرا ہے، شاید اس نے بورسا حاصل نہ کیا ہو، لیکن بورسا کے ارد گرد میں جو بھی گاؤں اکیلے تھے ان سب کو اس نے ایک ایک کر کے فتح کر لیا۔ اس نے کبھی بھی شکست نہیں کھائی۔ اس کے ساتھ ہی وہ سردار اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب میدان جنگ میں اورحان، علاؤالدین اور عثمان صاحب موجود تھے۔ ان کے ارد گرد لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ یہی سردار وہاں پہ چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اورحان اپنے بھائی اور والد کے ساتھ کافروں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ ساتھ ساتھ ہمیں وہ منظر بھی دکھایا جاتا ہے اور ساتھ میں اس سردار کے الفاظ بھی۔ وہ دن تھا جب میں نے محسوس کیا کہ بھیڑیا کی سانس گردن پر محسوس ہونے کا کیا مطلب ہے۔ وہی دن تھا جب میں نے دیکھا کہ جو لقمہ میں اپنے گلے میں محسوس کر رہا تھا وہ میرے سے بہت دور تھا۔ ساتھ ہی ہمیں اورحان بڑی برت رفتاری کے ساتھ کافروں پر تلوار چلاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ وہ جس بھی طرف پلٹتا ہے کافروں کے خون کے فوارے چھوٹ پڑتے ہیں۔ علاؤالدین بھی اورحان کا ساتھ دیتے ہوئے تلوار سے، جبکہ عثمان صاحب تیروں سے ان کا نشانہ لے رہے ہوتے ہیں۔ وہ سردار مزید کہتا ہے، میں نہیں جانتا کہ یہ خبر اس کے منحوس کانوں میں کیسے اور کب پڑی اور کیسے وہ پروں کی طرح اڑتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، اور اس کے بعد جیسے ایک شاہین نے اپنے پنجے گاڑ دیے ہوں، سمجھنے کی فرصت تک نہ ملی۔ جیسے اس کا دل اور اس کے باپ کا دل ایک ساتھ دھڑکتا ہو، گویا وہ اپنے بھائی کے ساتھ ایک ہی سانس لے رہا تھا۔ علاؤالدین کی تلوار بھی بھائی کے ساتھ لڑتے ہوئے آگ اگل رہی ہوتی ہے۔ عثمان صاحب یکے بعد دیگرے تیروں سے کئی کافروں کو مار گراتے ہیں۔ اورحان اور علاؤالدین کافروں کا وار روکتے ہیں تو عثمان صاحب تیر سے انہیں جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے پیٹھ کی بھرپور حفاظت کرتے ہیں۔ وہ سردار کہہ رہا ہوتا ہے، گویا اورحان اپنے بھائی کے ساتھ ایک ہی سانس لے رہا تھا۔ ان کی تعداد کم تھی اور بچ نکلنے کا کوئی امکان نہیں تھا، مگر اس نے اپنے باپ اور بھائی کو اس مصیبت سے باہر نکال لیا۔ ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تینوں باپ بیٹے درجنوں کافروں کو اپنے آس پاس مار گراتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے اس سردار پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ ایک بھیڑیا بھی بلندی پر سے اورحان کو دیکھ رہا تھا۔ ادھر وہ سردار مزید کہہ رہا ہے، میں نے اسی دن سمجھ لیا کہ اورحان کوئی قبیلے کی تقدیر بنے گا۔ اورحان اپنے دادا ارطغرل یا اپنے بابا عثمان جیسا نہیں ہے، اس میں بالکل کچھ اور ہے۔ سلجوقی سلاطین جیسی دانائی، فرتیلا اور شکار کا بھوکا۔ اتنی تعریفیں سنتے ہوئے گورنر ساروس چلاتے ہوئے کہتا ہے، کیا تم یہاں اورحان کی شان بیان کرنے آئے ہو؟ زبان سردار کہتا ہے، میں نے آپ کو وہ معلومات دی ہیں جو آپ کو جنگ جیتنے میں مدد کریں گی، اب میں چلتا ہوں۔ مگر کلاڈیوس اسے روکتے ہوئے پوچھتا ہے، اورحان کب حملہ کرے گا؟ تمہارا ذہن کیا کہتا ہے؟ زبان سردار کہتا ہے، تمام تیاریاں مکمل ہیں، وہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ معلومات حاصل کرنے کے بعد گورنر ساروج سونے کی سکوں کی تھیلی اس غدار کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے اور کہتا ہے، قیمتی معلومات دینے کے لیے تمہارا مشکور ہوں، جاؤ، راستہ آسان ہو۔ سونا دیکھ کر وہ سردار بہت خوش ہوتا ہے، مگر کلاڈیوس آگے بڑھتا ہے اور اس کے ہاتھ میں موجود سارا سونا گرا دیتا ہے اور اگلے ہی پل غدار کا گلا بھی کاٹ ڈالتا ہے۔ یہ دیکھ کر گورنر ساروس چونک جاتا ہے۔ کلاڈیوس کہتا ہے، ایسے غداروں کے ذریعے جنگ جیتنے کی تمنا اپنی ہی قوم کی توہینی ہے اور ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ ہمیں جو معلومات چاہیے تھی ہم نے حاصل کر لی ہیں۔ یہ سن کے ساروس اسے تھپکی دیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم بورسا میں بالکل پاس ایک گھنے جنگل میں کائیوں کی قرارگاہ دیکھتے ہیں، جہاں پہ سپاہی کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں۔ منجنیقیں تیار کی جا رہی ہوتی ہیں، تلواریں بن رہی ہوتی ہیں۔ اسی لمحے گھوڑے پر سوار اورحان قرارگاہ میں داخل ہوتا ہے۔ پتلا دبلا لیکن فرتیلا نظر آنے والا اورحان خیمے کے سامنے پہنچتا ہے اور گھوڑے سے اتر جاتا ہے۔ اورحان خیمے میں جانے کے بعد ہاتھ دھونے لگتا ہے اور کارا خلیل اورحان کے پاس آ کر پوچھتا ہے، اورحان بھائی آپ کہاں تھے؟ مگر اسی لمحے اورحان دیکھتا ہے کہ سامنے والے خیمے میں سردار اور سپاہیوں کے درمیان بحث جاری ہے۔ یہ دیکھ کے اورحان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کارا خلیل سے پوچھتا ہے کہ تم بتاؤ، کیا تم بھی ایسا ہی کرتے تھے؟ تو کارا خلیل کہتا
ہے سپاہی بلابان اور اوچی آپس میں الجھ گئے ہیں۔ یہ سن کر اورحان کہتا ہے خلیل کیا تم جانتے ہو وہ سمجھتے ہیں کہ جنگ ان دیواروں کے سامنے ہے جبکہ اصل جنگ تو اس مجلس میں ہے۔ مجھے بتاؤ کیا دیواروں کو فتح کرنا مشکل ہے یا میرے بابا کے شاندار سرداروں کو؟ خلیل کہتا ہے حضور آپ کا امتحان بھی یہی ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ برسا میں بران بازنطینی لباس زبتن کیے آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ محتاط دکھائی دیتا ہے۔ وہ پنجرے میں سے ایک کبوتر نکالتا ہے، سیڑھی کے پاس جاتا ہے اور اس میں خبر ڈالتا ہے اور اڑا دیتا ہے، پھر اپنا چہرہ ڈھانپ کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر پرارگامی سپاہی اورحان کو ذرا پہنا رہے ہوتے ہیں جبکہ اورحان کی نظریں مسلسل سامنے والے خیمے پہ ٹکی ہوتی ہے، جبکہ سامنے والے خیمے میں دمرل چلاتے ہوئے اوچی سے کہتا ہے تم شکاری کو سامان مہیا کرنے میں ناکام رہے ہو، تمہیں وقت پر ضرورتیں پوری کرنی چاہیے تھی۔ تو اوچی غصے میں اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے دمرل 9 سال سے تمہارا پیٹ کون بھر رہا ہے؟ تو طالبان اوچی کو پیچھے کرتے ہوئے کہتا ہے 9 سال سے اپنی جان یہاں داؤ پر لگا کر بیوی بچوں سے دور، گھر سے دور، کیا یہاں صرف پیٹ بھرنے کے لیے آئے ہیں؟ کیا یہ تمہیں چبھتا ہے؟ کافی دیر سے یہ منظر دیکھنے والا عبداللہ سردار اوچی کو پیچھے کھینچتا ہے اور گرجتے ہوئے کہتا ہے بس بہت ہو گیا، یہ کیسی بدتمیزی ہے؟ عثمان صاحب کے سرداروں میں یہ کیسا غرور ہے؟ تو بالاوان کہتا ہے عبداللہ بے یہ آپ جیسے نہیں ہیں۔ بحث بہت زیادہ بڑھتا ہوا دیکھ کر اورحان بہت غصے میں آگے بڑھتا ہے مگر اس کے پہنچنے سے پہلے ہی سپاہی کی آواز دستور اورحان بے گونج اٹھتی ہے۔ اورحان خیمے میں داخل ہوتا ہے۔ اورحان کو دیکھ کر ستہ طاری ہو جاتا ہے اور سب کے سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ اورحان کہتا ہے بہزاد تغرل بامسی بے عبد الرحمن غازی میرے دادا ارطغرل غازی، انہوں نے مال غنیمت حاصل کیا، لڑائیاں لڑی، جنگ جیتی، قلعے فتح کیے، لیکن بھائی چارہ کبھی نہیں بھولے اور ہم نے ایک دوسرے کے لیے خلوص کھو دیا، جان نچھاور کرنے والے بہادر کھو دیے۔ کیا ہمارے شہید ہمارے غازی ہمیں ان غلطیوں پر معاف کر دیں گے؟ وہ سب ایک زبان ہو کر کہتے ہیں معاف کر دے اورحان بھائی۔ تو اورحان ان سے کہتا ہے مجھ سے نہیں بلکہ شہداء اور غازیوں سے سربراہ عثمان صاحب سے معافی طلب کریں۔ یہ سن کر سردار شہنشاہ کہتا ہے لیکن کیا شہداء اور غازی تمہیں معاف کر پائیں گے اورحان بے؟ تو اورحان کہتا ہے ہمارے سر ہر وقت ان کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن ذرا بتائیے کہ آپ نے ایسا کیوں بولا؟ کیا ہے ہمارا جرم اور کیا ہے ہمارا گناہ؟ جواباً شہنشاہ کہتا ہے فوج تیار ہے، ہمارے اعصاب کمان کی طرح کھینچے ہوئے ہیں، اگر وہ صبر کا پتھر بھی ہوتا تو اب تک پھٹ جاتا، ٹوٹ جاتا۔ 9 سال سے ہم شہر برسا کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، ہم نے اس کے آس پاس کے تمام قلعے گرا دیے ہیں مگر اب بھی وہ محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ ہم ان دیواروں کو کیوں نہیں توڑتے، کیوں نہیں گراتے؟ ہم کافر کا سر کیوں نہیں کاٹتے اورحان بے؟ ہم کیوں پتھر پہ پتھر اور دھڑ پہ سر چھوڑ دیتے ہیں اورحان بے؟ بتائیں اورحان بے، ورنہ آپ کی فوج بھوکے بھیڑیے کی طرح ایک دوسرے کو کھا جائے گی۔ تو اورحان کہتا ہے آج رات برسا کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہ سن کر کے اوچی حیرانگی سے کہتا ہے آج رات؟ بلابان بھی کہتا ہے آج رات؟ سردار شہنشاہ پوچھتا ہے آج رات کیسے؟ آج کی رات اب کہاں سے آ گئی؟ تو اورحان کہتا ہے ہم آج رات مغربی دروازے سے اندر جائیں گے۔ سردار شہنشاہ کہتا ہے ہمیں کیوں نہیں معلوم، ہم تو یہیں رکے ہوئے ہیں۔ اورحان اس سے کہتا ہے انشاءاللہ تم میرے بابا کے دوست ہو۔ پھر ایک چٹھی دکھاتے ہوئے کہتا ہے میں نے بران کو جاسوس بنا کر قلعے میں بھیجا ہے، انشاءاللہ آج رات وہ ہمارے لیے دروازے کھول دے گا، تب غازی بھی، مائیں بھی، بہنیں بھی سکون پائیں گی۔ شہنشاہ پوچھتا ہے تو کیا ہوگا اگر وہ کامیاب نہیں ہو سکا اورحان بے؟ تو اورحان کہتا ہے میرے بابا، میرے دادا اور تمام بڑے لوگ جن کا نام ہم جانتے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کوشش ہماری طرف سے ہے اور فتح اللہ کی طرف سے ہے، چلو تیار ہو جاؤ، آج رات میرے سمیت سب سپاہی فرض پر ہوں گے، یا شہید یا غازی۔ سپاہی پرجوش ہوتے ہوئے یہی الفاظ دہراتے ہیں یا شہید یا غازی، اور اسی کے ساتھ اورحان سردار شہنشاہ کو تھپکی دیتے ہوئے چلا جاتا ہے مگر سردار شہنشاہ اب بھی سکتے میں ہوتا ہے کہ اتنی جلدی اورحان نے یہ فیصلہ کیسے کیا، اور وہ کہتا ہے اورحان انشاءاللہ تم عقل سے کام لوگے۔ اگلے منظر میں اورحان کارا خلیل کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے لکھ لو کارا خلیل، ایک بار جب ہم وہ دیواریں عبور کریں گے اور اپنا پرچم گاڑ دیں گے تو پہلا کام جو ہم کریں گے وہ اپنی باقاعدہ ایک فوج بنانا ہے، ہم ایک نئی تنظیم بنائیں گے، ہم سرداروں کو بہت سی جاگیریں اور بہت سے کام دے کر انہیں ریاست میں خدمت کرنے کا پابند کریں گے، جنگ میں بھی اور قلعے پر بھی ان کے پاس اتنا کام ہوگا کہ انہیں آپس میں لڑنے کا وقت تک نہیں ملے گا، ہم تجارتوں کے عہدے قائم کریں گے، ہم اپنا خود کا سکہ چھاپیں گے، ہم نئے علاقے فتح کریں گے، تمام مسلمانوں اور تمام غیر مسلموں کے لیے ایک ریاست بنائیں گے، اور کہ یہ قرارگاہ برسا کے بالکل سامنے ہوتی ہے، اور مزید کہتا ہے ہم انسانیت کے لیے ایک نئے سورج کی طرح طلوع ہوں گے، اور تب اگر ہم ایک اچھی تنظیم قائم نہیں کر پاتے تو ہم محض ایک تکلیف بن کر ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین اس کے بعد ہم کائی قبیلہ کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں جہاں پہ سپاہی
مشقوں میں مصروف ہیں۔ سپاہیوں کے پاس ہی عثمان غازی اور خان غازی کے بیٹے یعنی اپنے پوتوں کے ساتھ مشق میں مصروف ہیں۔ ملعون خاتون حفصہ کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہی ہیں۔ کچھ دیر کے مشق کے بعد عثمان صاحب ان سے پیار کرتے ہوئے کہتے ہیں، تم کتنی کوشش کرتے ہو یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ تم لڑائی کے وقت اپنے نفس پہ کیسے قابو پاتے ہو اور پرسکون رہتے ہو۔ تو بڑا بیٹا سلیمان کہتا ہے، اگر ہم بہت مشق کریں تو کیا ایک دن آپ کو ہرا پائیں گے؟ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں، یقیناً ہراؤ گے، لیکن اہم یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ہرائیں، بلکہ اہم یہ ہے کہ ہم ایک ہو کر دشمن کو کیسے ہرائیں۔ قاسم کہتا ہے، میرے والد اور علاؤالدین چاچا کی طرح؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، ہاں بالکل ویسے ہی میرے اورحان اور علاؤالدین کی طرح، چلو جاری رکھو۔ ماشاءاللہ میرے پوتے، یہ منظر دیکھتے ہوئے ملعون خاتون کہتی ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ دن بھی دکھائے۔ عثمان بے اپنے پوتوں کے ساتھ مشق کرتے ہیں۔ حفصہ پوچھتی ہے، برسا کیوں نہیں جاتے؟ تو ملعون خاتون کہتی ہیں، عثمان بے کی خواہش ہے کہ یہ فتح اورحان اور علاؤالدین کو حاصل ہو تاکہ سرداران بھی ان کا احترام کریں اور وہ اپنی ریاست کو مستقبل تک لے کر جائیں۔ مشق کرتے ہوئے سلیمان قاسم کی تلوار گرا دیتا ہے تو عثمان صاحب ایک دم سے بیچ میں پڑتے ہوئے کہتے ہیں، رکو رکو، تلوار گر جانے کے بعد تم اپنا دفاع کیسے کرو گے؟ مجھے غور سے دیکھو۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب پاؤں اٹھاتے ہیں تو انہیں ٹانگ میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ وہ تلوار چھوڑ دیتے ہیں اور عثمان صاحب لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ بیٹھتے ہیں تو خاتون انہیں پانی لا کر دیتی ہیں۔ بچوں کو پریشان دیکھ کر ملعون خاتون ان سے کہتی ہیں، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے دادا عثمان بے کے پاؤں کبھی کبھی کیوں لڑکھڑاتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ ارطغرل غازی کی امانت، ہماری پوری سلطنت کا سارا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ہزاروں سال کی ہجرت کا بوجھ بھی۔ بیٹا، جب وقت آئے گا تو یہ بوجھ تم اٹھاؤ گے، بس آج کے لیے اتنا مشق کافی ہے۔ پھر ملعون خاتون حفصہ سے کہتی ہیں، قاسم اور سلیمان کو خیمے میں لے جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی حفصہ ان دونوں کو لے کر چلی جاتی ہیں۔ ملعون خاتون عثمان صاحب کے پاس جا بیٹھتی ہیں اور کہتی ہیں، عثمان اب خیمے میں چلتے ہیں، میں تمہیں مرہم لگاؤں گی۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، پچھلے 10 سال سے تم میرے ساتھ اس بیماری میں تکلیف برداشت کر رہی ہو۔ جواباً ملعون خاتون کہتی ہیں، یہ کیسی بات ہے عثمان، ہم تو ابھی تمہارے ساتھ بورسا بھی جائیں گے۔ بورسا کا نام سن کر عثمان صاحب ایک گہری سانس لیتے ہیں اور کہتے ہیں، بورسا ایک قدم جتنا قریب ہے، ایک عمر جتنا دور۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ نمبر 1 آپ کامنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل جمال اردو ایکسپلین کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔